ابھی 3-4 روز پہلے میں نے دیکھا کہ شہاب نامی یہ نوجوان گودھرا میں تھا اور بتا رہا تھا کہ اسے ابھی کئی روز جو ہے وہ راجستھان تک کا سفر طے کرنے میں لگیں گے، اور طرح طرح کی افواہیں بھی آنے لگی۔ وہ شہاب نامی نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں ابھی گودھرا میں ہوں اور مجھے تقریباً 5 دن جو ہے وہ راجستھان تک پہنچنے میں لگ جائیں گے، لیکن سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں، پاکستان کے پورو پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے بارڈر پہ پہنچے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے شہاب بھائی کا جو ہے استقبال کیا، ویلکم کیا، سواگت کیا۔ طرح طرح کی افواہیں جو ہے وہ شہاب نامی شخص کے نوجوان کے نام سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پیدل حج کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ پیدل حج کے سفر کرنے کی فضیلتیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کافی سارے فون آئے، احباب نے کہا کہ سید صاحب اس کے تعلق سے ہمیں بتائیں کہ پیدل حج کا سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا شہاب نامی نوجوان سے پہلے کوئی اور بھی پیدل حج کا سفر کرنے کے لیے گیا یا نہیں گیا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح فرمائیں کہ پیدل حج کا سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں نے بھی فیس بک پر 2 پوسٹ دیکھی۔ ایک حدیث یہ تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حدیث وائرل ہو رہی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی کہ میں پیدل چل کر حج ادا کروں گی، اور مجھے حکم دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت کروں، اس کے تعلق سے معلوم کروں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر حج ادا کرے۔ تو میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ رکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیدل سفر کرے اور سوار ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ پیدل چلنے کی ہمت اور طاقت رکھتی ہیں تب تک وہ پیدل سفر کریں، اور جب پیدل سفر کرنے میں دقت ہو، پریشانیاں ہو، کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پھر سوار ہو کر سفر کریں۔ یہی روایت ابن سنن نسائی میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ میں پیدل چل کر حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوں گی۔ میری بہن جو ہے وہ پیدل حج کرنے کی منت مان چکی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے معلوم کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پیدل حج کا سفر کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، پیدل چل کر حج کا سفر کر سکتی ہیں تو وہ پیدل چل کر ادا کریں، اور اگر پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے تو جتنا پیدل چل سکتی ہیں پیدل چلیں، اس کے بعد وہ سوار ہو جائیں اور قربانی کریں یعنی دم دیں۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ 2 نوجوان اسے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ چل رہا ہے دونوں کے سہارے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کے دونوں بیٹوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارا والد ہے، ہم اسے اٹھا کر اسے سہارا دے کر چلا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسا کیوں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے والد نے یہ نظر مانی کہ میں پیدل چل کر حج کا سفر ادا کروں گا، پیدل چل کر میں مکہ المکرمہ پہنچوں گا اور حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مالا مال ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص کمزور ہے، پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس نے یہ نظر مانی اللہ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے،
اس سے کہو کہ یہ سوار ہو جائے اور قربانی کرے یعنی دم دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ بات واضح ہے، ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جو تھی وہ عورت تھی، وہ بھی پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ دوسرا شخص جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، وہ بھی پیدل سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ سوار ہو جائیں اور دم دیں یعنی قربانی ادا کریں۔ تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پیدل چلنے کی ہمت و طاقت رکھتا ہو، پیدل چل کر وہ مکہ المکرمہ تک پہنچ سکتا ہو یا مدینہ منورہ تک کا سفر وہ پیدل طے کر سکتا ہو، راستہ پر امن ہو اور توشے کا انتظام ہو، کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی اسے راستے میں نہ ہو، تو بلا شبہ جائز ہے کہ پیدل چل کر حج کا سفر ادا کرے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر راستہ صحیح ہے، پیدل چلنے میں کوئی دقت نہیں ہے، راستے میں لوگ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، حج کا سفر ہے، مقدس سفر ہے، بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو مسافہ کرنا، پھول کے ہار پہنانا، نذرانہ پیش کرنا، خدمت کرنا اور اس کا استقبال کرنا جب وہ حج کے سفر پر جا رہا ہے، بھئی سرکار فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیت جو تھی وہ فیمس ہونے کی تھی، اس کی نیت جو تھی وہ مشہور ہونے کی تھی، شہرت پانے کی تھی۔ بھئی غیب کا علم تو اللہ ہی رکھتا ہے، عالم الغیب بالشہادہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی کرنے سے بچے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگ جو طرح طرح سے اس شخص پر کیچڑ اچھالیں، بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اچھی سوچ رکھیں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر خدا نہ کرے اس کی نیت کوئی اور ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں، تو اللہ اس کے حال پر کرم فرمائے، اور اللہ جو ہے ہم سب کو بھی دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جو لوگ طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ افواہیں نہ پھیلائیں۔ شہاب بھائی ابھی غالباً راجستھان تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اور لوگ جو ہے انہیں پاکستان کوئی کہہ رہا ہے کہیں پر، کوئی کہہ رہا کہیں پر، کوئی کہہ رہا کہیں پر، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا شہاب بھائی کے بارے میں جو ہے اگر انسان اچھی نیت رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے سفر کو آسان فرمائے اور اس کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔